خیر بخش مری نے اپنی زندگی میں جو علیحدگی پسند تحریک شروع کی، اسے مہران مری جیسے افراد آگے بڑھا رہے ہیں۔ بھارت کی سرپرستی نے اس تحریک کو مزید خطرناک بنا دیا ہے، تاہم پاکستانی اداروں نے اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے BLA جیسے دہشت گرد گروہوں کے خلاف کامیاب آپریشنز کیے ہیں، جن سے ان کی صلاحیت کو کمزور کیا گیا ہے۔ CPEC کے تحت گوادر پورٹ اور دیگر انفراسٹرکچر منصوبوں نے بلوچستان میں ترقی کے نئے مواقع پیدا کیے ہیں۔ مہران مری اس وقت جلاوطنی میں ہیں اور یورپ سے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ BLA کے ایک دھڑے کے سربراہ ہیں اور بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی منصوبہ بندی اور حمایت میں ملوث ہیں۔ مہران مری کے حالیہ بیان کہ افغانستان بلوچوں کا ہمدرد رہا ہے، بھارتی خفیہ ایجنسی کی سرپرستی کو چھپانے کی ایک کوشش ہے۔ یہ بیان عالمی برادری کی توجہ بھارت کے بلوچستان میں تخریبی کردار سے ہٹانے کی ایک چال ہے۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اپنی جغرافیائی اہمیت اور قدرتی وسائل کی بدولت ہمیشہ سے ملکی اور غیر ملکی قوتوں کے لیے توجہ کا مرکز رہا ہے۔ بدقسمتی سے اس خطے کے امن و امان اور ترقی کو بعض علیحدگی پسند عناصر نے دانستہ طور پر نقصان پہنچایا ہے، جن میں خیر بخش مری اور ان کے بیٹے بالخصوص مہران مری کا کردار نمایاں ہے۔ خیر بخش مری ایک سخت گیر بلوچ قوم پرست اور علیحدگی پسند رہنما تھے، جنہوں نے بلوچ لبریشن آرمی جیسے کلا دم دہشت گرد گروہ کی بنیاد رکھی۔ مہران مری ان کے بیٹوں میں سے ایک اسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں اور بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھ ایک سیاسی مہرے کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ مضمون خیر بخش مری کے علیحدگی پسند کردار، مہران مری کی سرگرمیوں اور بھارت کی بلوچستان میں تخریبی مداخلت پر تفصیلی روشنی ڈالتا ہے، جو کہ فتنۃ الہندوستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خیر بخش مری بلوچستان کے مری قبیلے کے ایک بااثر رہنما تھے، جنہوں نے 1960 کی دہائی سے بلوچ قوم پرستی اور علیحدگی پسندی کی تحریک کو فروغ دیا۔ وہ ایک سخت گیر قوم پرست تھے، جنہوں نے پاکستان کے خلاف مسلح جدوجہد کی حمایت کی۔ خیر بخش مری نے بلوچ لبریشن آرمی کی بنیاد رکھی، جو کہ ایک کالا دم دہشت گرد تنظیم ہے، جسے پاکستان، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے دہشت گرد قرار دیا ہے۔ BLA پر الزام ہے کہ وہ بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریک کو ہوا دینے کے لیے سیکیورٹی فورسز، سرکاری تنصیبات اور عام شہریوں پر حملوں میں ملوث ہے۔ خیر بخش مری نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی جدوجہد میں صرف کیا اور اس مقصد کے لیے مسلح بغاوت کی حمایت کی۔ خیر بخش مری نے 1970 کی دہائی میں بلوچستان میں مسلح بغاوت کی قیادت کی، جسے پاکستانی فوج نے کچل دیا۔ اس کے بعد وہ کئی سالوں تک جلاوطنی میں رہے، خاص طور پر افغانستان میں، جہاں انہوں نے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھا۔ ان کی قیادت میں BLA نے بلوچستان میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیاں کی، جن میں گوادر، کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں بم دھماکے اور سیکیورٹی فورسز پر حملے شامل ہیں۔ خیر بخش مری کا نظریہ پاکستان کے اتحاد کے خلاف تھا اور انہوں نے بلوچ قوم پرستی کو علیحدگی پسندی کے ایجنڈے کے ساتھ جوڑ دیا، جو بلوچ عوام کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ خیر بخش مری کے بیٹوں میں سے ایک مہران مری نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے BLA کی قیادت سنبھالی۔ مہران مری اس وقت جلاوطنی میں ہیں اور یورپ سے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ BLA کے ایک دھڑے کے سربراہ ہیں اور بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی منصوبہ بندی اور حمایت میں ملوث ہیں۔ مہران مری کے حالیہ بیان کہ افغانستان بلوچوں کا ہمدرد رہا ہے، بھارتی خفیہ ایجنسی کی سرپرستی کو چھپانے کی ایک کوشش ہے۔ یہ بیان عالمی برادری کی توجہ بھارت کے بلوچستان میں تخریبی کردار سے ہٹانے کی ایک چال ہے۔ پاکستان نے بارہا دعویٰ کیا ہے کہ مہران مری جیسے علیحدگی پسند رہنما بھارتی خفیہ ایجنسی را سے مالی اور عسکری امداد حاصل کرتے ہیں۔ اس دعوے کی تصدیق 2016 میں بھارتی نیول افسر کلبھوشن یادیو کی بلوچستان سے گرفتاری سے ہوئی، جس نے دوران تفتیش اعتراف کیا کہ وہ را کے لیے کام کر رہا تھا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے BLA سمیت علیحدگی پسند گروہوں کو فنڈنگ اور تربیت فراہم کر رہا تھا۔ کلبھوشن یادیو کی گرفتاری نے بھارت کے بلوچستان میں مداخلت کے عزائم کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا۔ بھارت کی بلوچستان میں مداخلت کے ثبوت متعدد ذرائع سے سامنے آئے ہیں۔ پاکستان نے عالمی فورسز بشمول اقوام متحدہ پر بھارت کی تخریبی کردار کو بے نقاب کیا ہے۔ 2015 اور 2019 میں پاکستان نے اقوام متحدہ کو تفصیلی ڈوزیر پیش کیے، جن میں بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے BLA اور دیگر دہشت گرد گروہوں کو اسلحہ، تربیت اور مالی امداد فراہم کرنے کے شواہد شامل تھے۔ وکی لیکس کی رپورٹ نے بھی امریکی سفارتی کیبلز کے حوالے سے بتایا کہ عالمی مبصرین بھارت کی بلوچستان میں خفیہ سرگرمیوں سے آگاہ تھے۔ بھارت کی حکمت عملی کا مقصد بلوچستان میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، تاکہ پاکستان کی معاشی ترقی، خاص طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری جیسے منصوبوں کو سبکدوز کیا جا سکے۔ CPEC کے تحت گوادر پورٹ اور دیگر انفراسٹرکچر منصوبوں نے بلوچستان میں روزگار اور ترقی کے نئے مواقع پیدا کیے ہیں، لیکن BLA جیسے گروہ ان منصوبوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2019 میں گوادر کے پرل کانٹیننٹ
इंटरकॉन्टिनेंटल होटल पर BLA के हमले में मुत्तअद अफराद हलाक हुए, जिससे जाहिर होता है कि ये गिरोह तरक्याती मंसूबों के खिलाफ है। मेहरान मरी जो BLA के एक धड़े की क़यादत करते हैं, इन हमलों की मंसूबाबंदी में मुलव्विस रहे हैं। मेहरान मरी और इनके भाइयों जैसे कि हरबियार मरी ने बलोच आज़ादी के नारे को इस्तेमाल किया, लेकिन इनकी सरगर्मियां बलोच अवाम के लिए तबाही का बाइस बनी हैं। PLA के दहशतगर्द कार्रवाइयों ने आम शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेज और खैर बलोच नस्ली गिरोहों, खासतौर पर पंजाबी और शिया कम्युनिटी को निशाना बनाया है। इन हमलों ने बलोचिस्तान में नस्ली और फिरका वाराना तनाव को बढ़ावा दिया है। मिसाल के तौर पर 2010 की दहाई में BLA ने कोयटा और दीगर इलाकों में शिया हजारा कम्युनिटी पर हमले किए, जिनसे सूबे का समाजी ढांचा मुतासिर हुआ। मजीद बरा मेहरान मरी की सरगर्मियां बलोचिस्तान की कुदरती वसाइल और तरक्याती मंसूबों के खिलाफ हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जो 3,47,190 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और पाकिस्तान के 44% रकबे पर मुश्तमिल है। इसके बावजूद इसकी आबादी सिर्फ 13.16 मिलियन है। सूबे के कुदरती वसाइल जैसे कि सुई गैस पाकिस्तान की मईशत के लिए अहम है, लेकिन BLA जैसे गिरोह इन वसाइल से इस्तेफादा करने वाले मंसूबों को सबताज करते हैं, जिससे बलोच अवाम के लिए रोजगार और तरक्की के मौके महदूद होते हैं। मेहरान मरी का दावा है कि वो बलोच अवाम के हकूक के लिए लड़ रहे हैं, हकीकत से दूर है। इनकी सरगर्मियां बलोचिस्तान के अवाम को तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात से महरूम रखती हैं। इनकी भारतीय सरपरस्ती इनके असली अज़ाइम को जाहिर करती है, जो कि बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करना और पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। बलोचिस्तान में अमन का क़याम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। खैर बख्श मरी ने अपनी जिंदगी में जो अलहदगी पसंद तहरीक शुरू की, इसे मेहरान मरी जैसे अफराद आगे बढ़ा रहे हैं। भारत की सरपरस्ती ने इस तहरीक को मजीद खतरनाक बना दिया है, ताहम पाकिस्तानी इदारों ने इस चैलेंज से निपटने के लिए मुत्तअद इक़दामात उठाए हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस किए हैं, जिनसे इनकी सलाहियत को कमजोर किया गया है। CPEC के तहत गवादर पोर्ट और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों ने बलूचिस्तान में तरक्की के नए मौके पैदा किए हैं। इन मंसूबों से मकामी आबादी को रोजगार मिल रहा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी फोरम्स पर भारत की मुदाखलत के शवाहिद पेश किए हैं, जिससे आलमी बिरादरी पर दबाव बढ़ा है कि वो भारत को जवाबदेह ठहराए। बलूचिस्तान की आवाम को तरक्याती अमल में शामिल करने के लिए तालीम, सेहत और रोजगार के प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, ताकि अलहदगी पसंदी के बयानिए को कमजोर किया जा सके। खैर बख्श मरी एक सख्त अलहदगी पसंद रहनुमा थे, जिन्होंने बलोच लिबरेशन आर्मी की बुनियाद रखी और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की मुसल्लह जद्दोजहद की। इनके बेटे मेहरान मरी इसी दहशतगर्द तंजीम के जला वतन रहनुमा हैं और भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथों एक सियासी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। इनका बयान कि अफगानिस्तान बलोचों का हमदर्द रहा है, भारत की मुदाखलत पर पर्दा डालने की एक नाकाम कोशिश है। मेहरान मरी की सरगर्मियां बलोच अवाम के मफादात के बरखिलाफ हैं, क्योंकि वो सूबे में तरक्की और इस्तेहकाम के मौके को नुकसान पहुंचाती हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि वो सिक्योरिटी इक़दामात को मजबूत करे, तरक्याती मंसूबों को फरोग दे और आलमी सतह पर भारत की तखरीबी किरदार को बेनकाब करता रहे। बलूचिस्तान के अवाम के लिए तालीम, सेहत और रोजगार के मौके बढ़ाना जरूरी है, ताकि मेहरान मरी जैसे अनासिर के बयानिए को मुस्तरद किया जा सके। बलूचिस्तान पाकिस्तान का अटूट अंग है और इसकी अवाम के हकूक और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। फितनतुल हिंदुस्तान और इसके मोहरों को नाकाम बनाने के लिए इत्तेहाद और अज़म नागुज़ीर है।